بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور روز قیامت پر بھی، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ امام ابن اسحاق، امام ابن جریر، ابن ابی حاتم، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ آیت کی، یہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی، اس کی یہ تفسیر نقل کیا کہ اس سے مراد اوس و خزرج کے منافقین ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار تھے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت امام ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 100 آیات یہود کے علماء اور اوس و خزرج کے منافقین کے متعلق ہیں۔ آپ نے ان کے نام اور نسب بھی بتائے ہیں۔ اور حضرت ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس آیت سے مراد منافقین ہیں۔ امام عبد الرزاق اور ابن جریر نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تک آیات جو ہے وہ منافقین کے متعلق ہیں، یعنی یہاں سے لے کر یہ جہاں تک رکوع مکمل ہوتا ہے۔ امام محمد بن حمید نے حضرت قتادہ سے روایت کیا کہ یہ آیت منافق کی صفت ہے، یہ اس بندے کی صفت ہے جو باطنی خیانت کرتا ہو، کثرت سے اختلاف کرتا ہو، زبان سے اعتراف کرتا ہو مگر دل سے انکار کرتا ہو، زبان سے تصدیق کرتا ہو عمل سے مخالفت کرتا ہو، صبح ایک حالت پر ہو شام کو دوسری حالت پر ہو، کشتی کی طرح ڈولتا ہو، جدھر کی ہوا چلے ادھر ہی چلا جائے۔ ابن المنذر نے محمد بن سیرین سے نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوفناک کوئی آیت نہیں۔ اب اس آیت میں ایسا کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی ایک مین صفت ہمیں بتائی کہ وہ ظاہری تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر اندر سے وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ایمان والے ہیں ہم، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ منافقین کی مین صفت پتہ چلتی ہے۔ آج بھی دیکھیں ہمیں منافقت کس قدر پائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بے نمازی ہیں اس کی وجہ کیا ہے، یا جو نمازی ہیں اس کے باوجود وہ فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، باقی سارے برائی کے کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام، تو ان کی نماز وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ حالانکہ نماز تو برائی سے روکتی ہے، تو ان کی نماز کیسی ہے پھر؟ یا جو نہیں پڑھتے تو وہ کیسے خود کو مسلمان کہلواتے ہیں کہ ان کا عمل تو کچھ اور بتا رہا ہے، کہ ان کا عمل تو سارا جو ہے وہ جس طرح یہودی، عیسائی اور یہود و نصارہ کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یہ سارے کام تو ان کے ہیں، تو کام ہمارے سارے ان کے ہیں، لیکن ہم ویسے ظاہراً جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اس سے زیادہ یعنی کوئی خوفناک آیت نہیں ہے۔ امام عبد بن حمید نے حضرت یحییٰ بن عتیق رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں محمد حجاج کے ذکر کے وقت یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے میں اس کے علاوہ اس آیت سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور امام ابن سعد نے ابو یحییٰ رحمہ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں ایک شخص نے حذیفہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ نفاق کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو زبان سے باتیں کرے اور ان کے مطابق عمل نہ کرے، یہ منافقت ہے، یعنی آپ نے کہا ہے لیکن آپ وہ کریں نہ، تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اگلی آیت آ جائیں۔ یہ رکوع دراصل اس لیے منتخب کیا کہ اس میں منافقین کی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو منافقوں کی سمجھ آ سکتی ہے، اور آپ میں اگر خود میں نفاق کی کوئی نشانیاں پائی جاتی ہیں تو آپ خود کو بھی جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں توبہ کر کے، اور ایمان اپنا جو ہے وہ کھویا ہوا ایمان دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دینا چاہتے ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ حضرت احمد بن
منیع نے اپنی مسند میں ضعیف سند کے ساتھ ایک صحابی سے روایت کیا ہے کہ ایک مسلمان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا، تو اللہ کو دھوکہ نہ دے۔ عرض کی، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا، تو عمل تو وہ کرے جس کا اس نے تجھے حکم دیا ہے، اور اس عمل سے ارادہ جو ہے وہ تو غیر اللہ کا کرے۔ بس ریاکاری سے بچو، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ ریاکار کو قیامت کے روز مخلوق کے سامنے 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یا کافر، یا فاجر، یا خاسر، اور یا غادر۔ تیرا عمل ضائع ہو گیا اور تیرا اجر ختم ہو گیا، آج اللہ کی بارگاہ میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والے، آج اپنے عمل کا اجر اس سے تلاش کر جس کے لیے تو عمل کرتا تھا، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نیک بنتا تھا، آج ان سے اپنا اجر لے، آج اللہ کی بارگاہ میں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر آپ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ یہ، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 42 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ تلاوت فرمائی۔ امام بن ابی حاتم نے حضرت ابن جریج رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر یہ نقل کی کہ وہ ظاہر لا الہ الا اللہ ظاہراً تو کہتے ہیں، اور ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے خون کو، اپنے مال کو محفوظ کر لیں، اور ان کے دلوں میں مقصود اور غرض اور ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن وہب رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے میں نے جو ہے وہ اس سے جو ہے ابن زید سے جو یہ آیت ہے اس کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا یہ منافقین کے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ظاہراً توبہ کرتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں۔ فرمایا انہیں شعور جو ہے وہ نہیں ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ جو کفر اور جو نفاق وہ چھپائے ہوئے ہیں، اس کا نقصان ان کو ہی ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 18 کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور فرمایا وہ منافق ہے۔ یہ آیت انہوں نے پھر آگے پوری تلاوت کی۔ امام بہقی نے الشعب جو ان کی بک ہے الشعب الایمان، اس میں حضرت قیس بن سعد رحمہ اللہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ مکر اور دھوکہ کرنے والا آگ میں ہے تو میں اس امت کا مکار ترین شخص ہوتا۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک اور پوائنٹ ملتا ہے کہ اب دیکھیں فریب دینا چاہتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب دے سکے۔ حقیقتاً وہ کیا کرتے تھے، اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے وہ ان کے سامنے ان سے ہم کلام بیسیکلی رسول اللہ تھے، لیکن رسول اللہ بھی اپنا کلام تو نہیں فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام ان کو پہنچا رہے تھے نا۔ تو انہوں نے اللہ کے کلام سے جو ہے وہ روگردانی کی، انہوں نے اللہ کے کلام کو ٹھکرایا اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کا کفر کیا، اور کیا اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو ادا ہوئے کلمات ان کا کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت کیسے نازل کی کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی فریب دینا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی اطاعت جیسے اللہ کی اطاعت ہے، اس طرح رسول اللہ کو دھوکہ دینا، ان سے ان کی نافرمانی کرنا، ان کا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ پھر اگلی آیت آ رہی ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ امام ابن اسحاق، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت میں یہ جو مرض کا بیان ہوا ہے اس کا معنی شک نقل کیا ہے، یعنی ان کے دلوں میں شک تھا نا۔ تو ابن جریر نے ابن مسعود سے اس کی مثل جو ہے وہ سیم ایسی ہی شک یعنی والی روایت کیا ہے، اور امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرض ان کا معنی نفاق اور عذاب علیم کا معنی دردناک سزا، اور جو ہے یکذبون اس کا معنی تبدیلی کرنا روایت کیا ہے۔
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ فی قلوبہم مرض، ان کی وضاحت فرمایا تو انہوں نے فرمایا مرض کا مطلب نفاق ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ نے کہا کیا عرب یہ معنی جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا تو نے شاعر کا یہ قول نہیں سنا؟ تو انہوں نے یہ شعر جو ہے وہ بتایا ان کو، ٹھیک ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو تشریح بتا دیتا ہوں کہ میں ایک قوم سے حیا کی وجہ سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے سینے مجھ پر منافقت کی وجہ سے کھولتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی آپ کو لفظ یہ مل رہا ہے، یہ دیکھیں، صدورہم تغلی علی مرادھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یعنی آدھا یا مرد کا جو لفظ ہے وہ منافقت کے حوالے سے یوز ہوا۔ پھر نافع نے پوچھا کہ علیم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا دردناک۔ نافع نے پوچھا عرب کا یہ معنی جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا تو نے شاعر کا قول نہیں سنا؟ نام من کانا خلیجم من علمی، ٹھیک ہے، وہ جو درد و علم سے محروم تھا وہ آرام کی نیند سو گیا۔ اب یہاں پہ درد و علم جو ہے وہ، اور آگے وبقیت اللیل طولا لم انم، کہ جبکہ طویل رات میں نے بے آرامی اور بے خوابی میں گزار دی۔ تو یعنی علیم کا معنی کیا بنتا ہے اس میں کہ جو بہت لمبا اور بہت جو ہے وہ دردناک اور عذاب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں قرآن میں ہر جگہ علیم کا معنی دردناک ہی ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ پورے قرآن میں علیم کا معنی کیا ہے؟ دردناک۔ امام عبد بن حمید اور ابن جریر نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے مرض کا معنی اللہ تعالیٰ کے امر میں شک کرنا نقل کیا ہے۔ فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ نفاق کا دروازہ ہے۔ فرماتے ہیں قسم بخدا ہم جھوٹ اور تکبر کے علاوہ کسی دوسرے عمل کو بند کر کے دل میں فساد کو جلدی پیدا کرنے والا نہیں دیکھتے۔ یعنی آپ کے دل میں سب سے زیادہ تیزی سے جو فساد آتا ہے وہ آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اور اس آیت کا یہ مفہوم ابن جریر نے ابن زید سے یہ نقل کیا ہے کہ دین میں مرض ہے، انہیں یہ لگتا تھا۔ اس سے مراد جسمانی مرض نہیں ہے، اس سے مراد منافقین ہے، اور مرض سے مراد وہ شک ہے جو انہیں اسلام کے متعلق لاحق تھا۔ امام ابن جریر نے الضحاک رحمہ اللہ سے روایت کی کہ اس روایت میں عذاب علیم سے مراد دردناک عذاب ہے، اور قرآن حکیم میں ہر جگہ علیم کا معنی کیا ہے؟ موجع یعنی دردناک۔ اگلی آیت پہ آ جائیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ ہوشیار یا آگاہ رہو یا خبردار رہو، وہی فسادی ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اب یہاں پہ فساد سے مراد کفر اور نافرمانی والے اعمال ہیں۔ امام ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے اس آیت کی یہ تفسیر نقل کی کہ جب وہ معصیت کے سرکش گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور پھر انہیں سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو ہدایت پر ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ اگلی آیت آتی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان کی طرح جس طرح وہ بے وقوف ایمان لائیں۔ خبردار، بے شک وہی بے وقوف ہیں، وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ اب اس آیت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح تصدیق کرو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے تصدیق کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہیں اور جو ان پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا کہتے ہیں آگے سے کہ ہم اس طرح ایمان لیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لیں، تو وہ الصفحاء سے مراد جو ہے وہ اصحاب محمد لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خبردار، بے شک وہی اعمق کیا جاہل ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس سے ہی ایک اور تفسیر یہی یعنی ہمیں ملتی ہے کہ اس سے مراد وہ کیا کہتے ہیں اصحاب محمد کو لیتے تھے، یعنی وہ ان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں کہ جو نبی کو ایسے یعنی نبی مان رہے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں۔
اگلی آیت پہ آ رہی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ جب یہ منافق جو ہیں یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں پھر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف جو ہے وہ مومنین کا، ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی، اور ڈھیل دیتے ہیں انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ابھی ہم نے وہ پچھلے، اس سے پہلے ہم نے سورہ البروج کی آیت دیکھی تھی نا کہ ان بطش، کہ بے شک رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈھیل ہے تو بس ڈھیل ہی رہے گی، بلکہ جب پکڑ ہوگی تو جتنی زیادہ ڈھیل ہوگی اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی۔ یہاں پہ امام الواحدی اور ثالبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ یہ آیت جو ہے وہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور اس کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ واقعہ اس طرح کہ وہ ایک دن نکلے تو ان کی ملاقات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سے ہوئی۔ تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا دیکھو ان بیوقوفوں کو تم سے کس طرح دور کرتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ رکھا، خوش آمدید ہے بنی تیم کے سردار ہے، شیخ الاسلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ غار میں دوسرے ذات رسول پر اپنی جان اور مال کو نثار کرنے والے پتھر جو ہے پھر اس نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا خوش آمدید اے عدی بن کعب کے سردار، حق و باطل میں فرق کرنے والے، اللہ کے دین میں مضبوط، اللہ کے رسول کی خاطر اپنا جان و مال قربان کرنے والے۔ پھر اس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ویسے ہی جو ہے وہ بڑی تعریفیں کی کہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، اے اللہ کے رسول کے داماد، اے اللہ کے رسول کے علاوہ بنی ہاشم کے سردار۔ پھر جب صحابہ کرام جدا ہو گئے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا تم نے دیکھا میں نے کیا کیا، جب تم بھی انہیں دیکھو تو ایسا کیا کرو جیسا میں نے کیا، اور ان کی خیر کے ساتھ تعریف کرو۔ مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے تو اس ساری جو ہے وہ واقعے کے متعلق بتایا، گفتگو کے متعلق، تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب آپ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے تھے یوں۔ تو اب یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں پہ اب شیطان لوگوں کو کہا گیا ہے، یعنی جو منافقین ہیں ان کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ امام تو ایسے لوگوں سے بھی جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں یا استعاذہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم صرف وہ ابلیس سے پناہ نہیں مانگتے بلکہ ایسے منافقین سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور باقی بھی بہت سے شیطان کے یعنی معنوی اطلاقات ہیں جو کہ آپ کو تعوذ کی تفسیر میں کے نیم سے ہمارے ادھر چینل پہ ایک ویڈیو پڑی ہوگی، اس میں ہوگا، وہ آپ ادھر کمپلیٹ ڈیٹیلز ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ہی اسی آیت کی یہ تفسیر ایک اور ہمیں ملتی ہے کہ یہودی جو ہے وہ جب صحابہ کرام سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دین پر ہیں، اور جب اپنے ہم مسلکوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے دین پر ہیں۔ ہم اصحاب محمد سے جو ہے وہ استہزاء کرتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینے کے لیے ان سے استہزاء کرتے ہیں تاکہ اپنے کفر میں بھٹکتے رہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس سے اگلی یاد آتی ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اس طرح کی آیت تھی، ابھی ہمیں آیت اس میں مل نہیں، یہ مل گئی تھی، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ انہیں اس کی مذاق کی اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ یہ ترجمہ بالکل بہترین، یہ اس کا نا بعض علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے استہزاء فرمائے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مذاق کی ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ یستہزئ، پیچھے کہا نا منافقین نے کہ ہم تو ان ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ۔ اب ہم اللہ یستہزئ کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ اللہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق، اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ انہیں ان کے جو ہنسی مذاق ہے اس کی ڈھیل ابھی دے رہا ہے، یعنی وہ جو اپنی سرکشی وہ کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ بھٹکتے ہی رہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے اگلی آیت میں ہم چلتے ہیں جی، تقریباً رکوع بھی ہمارا مکمل ہونے والا، آگے دو ایگزامپلز آئیں گی
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ منافق ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کس کے بدلے؟ ہدایت کے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو اولئک الذین اشتروا الضلالہ ہے، تو یہاں پہ جو دلالت سے مراد کفر ہے اور ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ایمان، کہ انہوں نے ایمان پر کفر کو فوقیت دی۔ ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے کفر تو انہیں کبھی بھی نفع بخش سودا نہیں ہے، تو وہ صحیح راہ جانتے ہوتے تو صحیح سودا کرتے ہیں نا۔ پھر آگے جو ہے وہ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ فرماتے ہیں قسم بخدا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہدایت سے گمراہی کی طرف، جماعت سے گروہ بندی کی طرف، اور امن سے خوف کی طرف، اور سنت سے بدعت کی طرف نکل گئے۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دیتا ہے ان کے سمجھانے کے لیے منافقین کو کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، اور اس آگ کی روشنی کی وجہ سے سب کچھ آس پاس جو تھا وہ جگمگا اٹھا، تو اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور، اور چھوڑ دیا انہیں گھپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اب اس سے روشنی سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو آ کے روشن کر دیا، لیکن ان اندھوں کو، ان منافقین کو جو ہے وہ بہرے، گونگے، اندھے، ان کو کچھ نہیں نظر آیا۔ ٹھیک ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور اگزامپل اگلی یہ بتائی کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ دوسری ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے، یا پھر جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو، زور کا میںہ برس رہا ہو بادل سے، جس میں اندھیرے ہوں، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کس کے باعث؟ جو کڑک ہوتی ہے اس کے باعث، موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی جو ہے وہ اچک لے جائے، ان کی بینائی جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان پر کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا یہ ہر وقت ہی برس رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس برسنے میں درمیان میں گرج چمک بھی آتی ہے، کڑک بھی آتی ہے۔ تو منافقین کیا کرتے تھے کہ جب گرج چمک یا کڑک سے مراد غزوات ہیں، جب یہ غزوات آتے تو منافقین اس سے بھاگ جاتے، اور جب پھر فتح نصیب ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی روشنی ہو جاتی، تو پھر منافقین آ جاتے۔ ٹھیک ہے، پھر جب اندھیرا آتا، یعنی پھر ویسے ہی یعنی مشکل حالات آتے ہیں مسلمانوں پر، تو پھر وہ بھاگ جاتے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ منافقین کے بارے میں اس رقوع میں کمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز بتائی ہیں کہ منافقین جو ہے وہ ایسے ایسے ہوتے ہیں، ان کی یہ خصوصیات۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جو ہے وہ عرض کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ میں اجازت چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ، اس کی نشانیاں جو ہے وہ 3 ہیں، بعض روایت میں 3 ہے، بعض میں 4 ہیں، تو دونوں یعنی صحیح ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ایک یہ کہ امانت جب اس کو دی جائے تو اس میں خیانت کرے، ایک یہ کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو وہ گالیوں پر اتر آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ منافقین کی میجر نشانیاں ہیں۔ اور ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھی تھی کہ یعنی جو ایسا شخص منافق ہے جو زبان سے تو بولتا ہے لیکن عمل اس کا زیرو ہے، زبان سے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن عمل اس کے مسلمانوں والے بالکل بھی نہیں ہیں اس کے اعمال۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ منافقت سے بچائے، ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ ایمان کی لذت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ٹاپک کے ساتھ۔